میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کو بڑی ہی حیرت انگیز بات بتانے والا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے ایمان کی گواہی دی، حالانکہ وہ دو آدمی وہاں موجود نہیں تھے۔ اور دوسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ گائے نے باتیں کی اور ایک مرتبہ بھیڑیے نے باتیں کی۔ لوگوں نے سن کر کہا، واہ اللہ کی شان، کیا گائے بھی باتیں کرتی ہے؟ کیا بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے؟ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ توجہ فرمائیں، بڑا ہی کمال کا واقعہ ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ توجہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ایک شخص گائے لے کر جا رہا تھا اور اس پر سوار ہو گیا تو گائے بول پڑی اور اپنے مالک کو کہنے لگی، میں اس لیے پیدا نہیں ہوئی، ہم کو اللہ نے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو لوگ گائے کی باتیں سن کر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کی شان، گائے بھی باتیں کرتی ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اس واقعہ کو مانتا ہوں کہ گائے نے باتیں کی ہیں، یہ تو میں نے واقعہ دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ تو میں نے واقعہ دیکھا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا، اس بات پر ابو بکر اور عمر کا بھی ایمان ہے، حالانکہ وہ وہاں موجود نہ تھے۔ صرف میرے بتانے کی وجہ سے ابو بکر و عمر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایمان ہے کہ نبی کا فرمان سچ ہے، گائے نے باتیں کی ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا، اس نے ایک بکری کو پکڑ لیا، اس چرواہے نے اس بھیڑیے سے بکری چھڑا لی۔ پھر اس بھیڑیے نے کہا، آج تو نے مجھ سے بکری چھڑوا لی ہے، اس دن بکری کون چھڑوائے گا جس دن ہر طرف درندے ہی درندے ہوں گے اور میرے علاوہ اس جگہ پر کوئی چرواہا نہ ہوگا۔ لوگوں نے بھیڑیے کی باتیں سن کر کہا، اللہ کی شان، یہ بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ بھیڑیے نے باتیں کی ہیں، کیونکہ میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ مگر ابو بکر اور عمر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی اس واقعہ کو مانتے ہیں، حالانکہ وہ وہاں موجود نہ تھے۔ یہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ ابو بکر عمر وہ وہاں موجود نہ تھے، صرف میرے بتانے کی وجہ سے ان کا ایمان ہے کہ پکی بات ہے بھیڑیے نے باتیں کی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی، کتنی کمال کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ سبحان اللہ، کتنے کمال کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی گواہی دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اگرچہ ابو بکر عمر میرے پاس موجود نہیں ہوتے، لیکن جب میں نے کہہ دیا کہ گائے نے باتیں کی ہیں، میں نے کہہ دیا کہ بھیڑیے نے باتیں کی ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اگرچہ ابو بکر اور عمر یہاں موجود نہیں، پھر بھی وہ میری بات سن کر ضرور اس بات پر ایمان لائیں گے کہ واقعی گائے نے باتیں کی ہیں، واقعی بھیڑیے نے باتیں کی ہیں۔ تو معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کے ایمان کی گواہی اپنی زبان مبارک سے دی ہے۔ اگر اب بھی کوئی آدمی کہے، اگر اب بھی کوئی دنیا جہان کا بدبخت یہ کہے کہ ان دونوں صحابہ کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، وہ کائنات کا سب سے بڑا بے ایمان تو ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جس کے ایمان کی گواہی میرے کملی والے نے دی ہے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔